صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام، قابل قدر بزرگان کرام و برادران محترم، رب کی رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ماہ رمضان کی صورت میں دن بدن گزرتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح بہتا ہوا پانی اور چلتا ہوا وقت یہ جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ، پھر اس کی واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک وقت گزارنے والے نے گزارا، اچھا گزارا، پھر بھی جو وقت گزر گیا وہ واپس اس کے لیے نہیں آنا، اور جس نے برا وقت گزارا اس کا بھی وہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آنا۔ ایسے ہی یہ جو 20 دن آج غروب آفتاب تک مکمل ہو جائیں گے، یہ دن 20 جو ہیں یہ کسی نے اچھے گزارے ہیں تو کسی نے برے گزارے ہیں۔ اچھے گزارنے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے 20 کے 20 روزے رکھے، پھر برے کاموں سے بچے رہے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہے۔ 20 دن تو ان کے بھی گزر گئے، ان کے لیے بھی اب یہ 20 دن واپس پلٹ کے نہیں آنے۔ اسی طرح کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے روزے رکھے ہی نہیں، جس طرح 11 مہینے زندگی بسر کرتے رہے، ایسے ہی یہ 20 دن بھی انہوں نے گزار دیے، وقت ان کا بھی واپس نہیں آنا۔ خلاصہ یہ میری گفتگو کا، میری تمہید کا، کہ یہ جو 20 روزے گزرے ہیں، گزر ان کے بھی گئے جنہوں نے اس کا احترام کیا، تو گزر ان کے بھی گئے کہ جنہوں نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا۔ اب رہ گئی بات باقی 10 دنوں کی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اگر رب کی رحمتوں کو سمیٹنے کی نیت ہو، اگر بخشش کی طلب ہو، اگر مغفرت کروانے کا ذوق و شوق ہو، تو ابھی 10 دن یہ اتنا زیادہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ پیشانی اپنے رب کے حضور جھکا کر
یہ جولی اپنے رب کے دربار میں پھیلا کر اپنے ان گناہوں کو جو کبیرہ گناہ ہے ان کو اپنی زبان پہ لا کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر صدق کے دل سے اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 20 دن احترام کے ساتھ گزارے وہ بھی ان 10 دنوں میں یہ عمل کر کے دیکھ لیں، اور وہ لوگ جنہوں نے احترام میں نہیں گزارے وہ بھی ان 10 دنوں میں اپنے رب کی فرما برداری کر کے دیکھ لیں۔ یقین جانیے جنہوں نے یہ 20 دن احترام سے نہیں نہ گزارے میرا رب نہیں دیکھے گا کہ انہوں نے یہ 20 دن کیسے گزارے ہیں، میرا رب یہ دیکھے گا کہ یہ 10 دن اس بندے نے کیسے گزارے۔ وہ تو میرا رب اتنا مشفق اور اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس بندے کا ماضی کیسے گزرا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرا رب یہ دیکھتا ہے کہ یہ حال میں کیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بندہ گورنمنٹ نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہے یا کسی سرکاری یا پرائیویٹ کسی بھی ادارے میں جا کر انٹرویو کے لیے جاتا ہے، وہ انٹرویو لینے والا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب اس کی کیا حالت ہے یا آئندہ یہ کیا کرے گا عہدہ سنبھال لینے کے بعد۔ انٹرویو میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کی جو تعلیم ہے، جو 20-25 سال اس نے گزارے ہیں، ان 20-25 سالوں میں اس نے حاصل کیا کیا ہے، جو ان 20-25 سالوں میں اس بندے نے حاصل کیا ہے اس کے بلبوتے اس کو کامیابی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے سائنس کے اندر پڑھا ہے تو اس کو ڈاکٹری مل جائے گی، کسی نے انجینئرنگ کی ہے تو اسے انجینئرنگ کا عہدہ مل جائے گا، کسی نے درس نظامی کا کورس کیا ہے تو اسے ممبر کا وارث بنا دیا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آج دنیا دار ہے جو میں اور آپ، دنیا کا جو معاملہ ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے اپنی پچھلی زندگی میں کیا کیا ہے، لیکن میرا اللہ اتنا مہربان اور اتنا رحیم اور اتنی میرے اور آپ کے ساتھ محبت اور الفت رکھنے والا ہے کہ جب ہم اس کے دربار میں جاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے ماضی میں کیا کیا ہے، وہ فی الحال دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر میرا ڈر کتنا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یوں ہی نہیں میں نے یہ بات کر دی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں آیا کہ میں نے پورا کیا۔ میں نے ایک تو جمعے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کے اندر اس کا جو ضمیر ہے یہ جج ہے، اس کا یہ کہیں نہ کہیں جا کے جوڑتا ضرور ہے انسان کو کہ یار یہ کام تو غلط کر رہا ہے اور یہ تو ٹھیک کر رہا ہے۔ اب اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا کہ تو نے 99 قتل کر دیے ہیں، کل اللہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ نہ حق قتل کیے ہیں، جہاد میں جا کے کفار کو قتل کرتا تو اللہ کا سامنا بڑی دلیری سے کرتا، لیکن نہ حق قتل کر بیٹھا، وہ کیسے سامنا کروں گا اللہ کا؟ شرمندگی آئی، خوف آیا، ڈر آیا، آرزو ہونے لگی کہ مجھ سے معافی مانگو۔ جاتا ہے ایک اللہ والے کے پاس، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا گناہ ہے میرا؟ کہا 99 قتل کیے ہیں۔ تو تیری توبہ اب کیسے ہوگی؟ تو پکا جہنمی۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے کا یہ نظام بن چکا ہے، فوراً ہم نے اپنا رسپانس دینا ہوتا ہے، فوراً فتویٰ لگانا ہوتا ہے، جی تم فلاں ہو گیا، تم مرتد ہو گیا، تم فلاں ہو گیا، تم مشرک ہو گیا، تم ایسے ہو گیا۔ اسی طرح کا وہ بھی تھا، اس نے کہا تیرے لیے تو بخشش ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا 99 تو میں نے آگے کیے ہیں، تجھے ختم کرنا تو میرے لیے چٹکی کا کام ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پوری سینچری ہو گئی، 100 پورا ہو گیا، لیکن دل کے اندر ڈر ہے، خوف ہے،
ذہن میں یہ سوال لٹکا ہوا ہے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، میں نے 100 کو قتل کیا کوئی مجھے بھی کر دے گا، میری بھی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آ جائے گا، تو رب کا سامنا کیسے کروں گا؟ خیر اس پر موت آ گئی، دل میں توبہ تو کر لی اس نے، اب جنت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، دونوں میں مباحثہ ہونے لگا۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا، اس بندے کے دل کے اندر خوف آ گیا، اس نے اپنے گناہوں پہ شرمساری کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لیا ہے، تو لہذا اس کو جنت میں بھیجا جائے۔ میں نے کیا شروع میں کہا کہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندے نے پہلے کیا کیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ فی الحال اس بندے کا ارادہ کیا ہے، فی الحال اس کے دل کے اندر کیا خیالات ہے، فی الحال اس کے دل کے اندر میرا کتنا خوف ہے، فی الحال اس کے دل کے اندر میرا کتنا تقویٰ ہے۔ اس لیے میری پوری تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ 20 دن جنہوں نے احترام میں گزارے بڑی اچھی بات ہے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قائم کرتا حدود کو پامال کیا، روزے نہیں رکھے، غیبت سے بات نہیں آئے، چوری سے بات نہیں آئے، حسد، بغض، کینہ، جس طرح 11 مہینے گزرے اسی طرح 20 دن انہوں نے گزار دیے، تو ان کے آگے میری ریکویسٹ یہ ہے، آپ بھی جن سے ملے ان سے یہ بات ضرور کریں، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، اپنے آپ کو بدلیں، ابھی 10 دن ہیں، اللہ کی رحمتوں کا ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر ابھی سارا نہیں طے ہوا، ابھی کچھ موجیں اس کی باقی ہیں، ابھی کچھ گھڑیاں اس کی باقی ہیں، کچھ لمحات، کچھ لحظات، کچھ دن اس کے باقی ہیں، ان کو سمیٹ لو۔ اس کو سمیٹنے کے بڑے طریقے ہیں، ان میں سے ایک جو آج غروب آفتاب سے پہلے وہ شروع ہوگا وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف لغت میں کہا جاتا ہے اس کو، اس کا لفظی معنی جم جانا، جس طرح پانی کو فریزر کے اندر یا فریج کے اندر رکھا جائے تو وہ جم جاتا ہے، اب وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، اسی طرح شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ ثواب کی نیت سے نبی علیہ السلام کے عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے مسجد کی 4 دیواری میں آ کر جم جاتا ہے۔ جم جانے سے کیا مراد؟ صرف اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، اپنے سارے دنیاوی معاملات کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور اپنے سارے کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اس کے گھر میں آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف کا معنی اور یہ ہے اس کا مطلب۔ اب اعتکاف کی حیثیت کیا ہے؟ اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں؟ یاد رکھیے گا اعتکاف 3 قسموں پر ہے۔ نمبر 1 نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا شرائط ہے؟ اس کے لیے نہ روزہ رکھنے کی کوئی حد ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی وقت متعین ہے۔ آپ 10 منٹ کے لیے بھی مسجد میں آئے ہیں نا، 12 مہینے، کوئی ماہ رمضان کی قید نہیں ہے، 12 مہینے جب بھی آپ مسجد میں آتے ہیں، دن میں 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ آپ نیت کر لیں کہ میں اعتکاف سے آیا ہوں، مطلب کہ میں مسجد میں آیا ہوں، میں نے اللہ کے سوا اور کسی سے رابطہ نہیں رکھنا، فضول قسم کی کوئی حرکتیں نہیں کرنی، لغویات نہیں کرنی، گپ شپ نہیں لگانی، مسجد کا ادب کرنا ہے، جتنی دیر مسجد میں ٹہروں گا عبادت کروں گا، خواہ وہ 10 سیکنڈ ہی کیوں نہ بیٹھے، کوئی قید نہیں ہے روزے کی، کوئی قید نہیں ہے کسی مہینے کی۔ یہ ہے نفلی اعتکاف۔ دوسری قسم اعتکاف کی نظر کا اعتکاف۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے راستے میں 10 دن اعتکاف بیٹھوں گا، 5 دن اعتکاف بیٹھوں گا، 3 دن اعتکاف بیٹھوں گا، یہ نظر مان لیتا ہے۔ اب یہ اعتکاف اس پر لازم ہو گیا، جس طرح ماہ رمضان کے اعتکاف پہ جب وہ بیٹھ جاتا ہے، بیٹھنے سے پہلے وہ لازم نہیں، جب بیٹھ گیا تو وہ لازم ہو گیا، اسی طرح جو بندہ نظر کا اعتکاف مانتا ہے اس پر بھی وہ اعتکاف اب لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔
اب اس اعتکاف کے لیے کیا شرط ہے؟ اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو اعتکاف ہے وہ سنت کے اعتکاف ہے، جو رمضان میں بیٹھا جاتا ہے۔ اب یہ کتنے دن بیٹھنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ میں اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کا آخری رمضان گزارا تھا، اس میں اللہ کے نبی نے 20 دن اعتکاف کیا، لیکن زیادہ تر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا تواتر کے ساتھ وہ 10 دن کا ہے۔ اب علماء اس پر فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ 1 مہینہ بیٹھے یا 20 دن بیٹھے یہ بیٹھنا مستحب ہے، لیکن 10 دن بیٹھنا یہ سنت ہے۔ اب سنت کی بھی قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ، ایک ہوتی ہے سنت زوائد۔ اب یہ کون سی سنت ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف یہ کیسی سنت ہے؟ اعتکاف یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز جنازہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح محلے کے اندر ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اب اس کا جنازہ پڑھنا ہے محلے والوں پہ لازم ہے۔ لازم کیسے ہے؟ محلے میں کم از کم 1-2 بندہ ضرور اس جنازے کے اندر شرکت کرے۔ اگر محلے میں سے کوئی بندہ بھی اس جنازے میں شرکت نہ کرے تو سارے محلے پہ اس کا وبال آئے گا، سارا محلہ گناہگار ہوگا۔ ایسے ہی اعتکاف ہے، محلے کی مسجد میں سے محلے کا کوئی آدمی ضرور اعتکاف بیٹھے۔ اگر کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو ساری کی ساری بستی اور سارے کا سارا محلہ گناہگار ہوگا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اب یہ آپ کا یہ دھوم ہے کوٹلی پٹا، اس کے اندر 8-10 مساجد ہوں گی۔ اب مجھے تو نہیں پتا، میں اندازاً کہہ رہا ہوں۔ اب 8-10 مساجد ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کسی ایک مسجد کے اندر ایک بندہ بیٹھ گیا تو پورے گاؤں کا فرض ادا ہو گیا، نہیں، بلکہ ہر مسجد کے متعلق جو محلہ ہوگا نا وہ شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اس مسجد کو جو گھر لگتے ہیں ان پر یہ حق ہے، ان پر یہ فرض ہے، ان پر یہ لازم ہے، کم از کم 1 یا 2 بندے ضرور اعتکاف کر کے بیٹھے۔ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا اس مسجد کے اندر اعتکاف، مسجد بغیر اعتکاف کے 10 دن گزر گئی تو یہ پورے محلے والوں پہ اس کا وبال ہے، پورا محلہ اس کا گناہگار ہوگا۔ اس لیے دل میں نیت کریں کہ یہ جو 10 دن ہے ہم نے اس کو قیمتی بنانا ہے۔ ابھی آپ اس کے فضائل سنیں گے نا، پھر آپ کے دل کے اندر یہ طلب ہوگی کہ ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابن عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے 10 دن اللہ کے راستے میں اعتکاف بیٹھتا ہے رمضان میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام کرتے ہیں کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھودی جاتی ہیں۔ خندق کسے کہا جاتا ہے؟ خندق کہا جاتا ہے کہ اب تو جہاد کا دور ہی نہیں رہا، اب اگر وہ دور ہو بھی تو اس طرح کا جہاد نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو میزائل ہیں، اب تو کلاشن کوفیں، پستولیں، اس طرح کا دور آ گیا۔ لیکن اس دور کے اندر جنگی آلات کیا تھے؟ گھوڑے، تلوار، نیزے۔ اسی طرح یہ خندق بھی جنگی آلات میں تھے۔ خندق کیا؟ یعنی کہ ایک لمبی، جس طرح نہر سمجھ لیں آپ، اسی طرح صوبہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں، یہ کھود دیا جاتا ہے تاکہ دشمن ادھر نہ آ سکے اور مسلمان حملے سے بچ سکے، کوئی چیز ان پر حملہ آور ہونے کے لیے یہاں نہ آ سکے۔ درمیان میں وہ ایک بہت بڑا گڑھا گہرا کھود دیا جاتا تھا، اسے کہتے ہیں خندق۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا ثواب کی نیت سے، اللہ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیں گے، اور ایک خندق اس پوری کائنات سے بڑی ہوگی۔ سیدھے سے لفظوں میں یہ ہے اس کا مطلب کہ وہ بندہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا اور جنت میں جانے والا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہ 10 دن اور انعام کتنا بڑا ہے، اس لیے اپنے دلوں کے اندر یہ بات ڈالیں۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت کیا مطلب؟ گھر کا نظام ان کے بغیر چل سکتا ہے،
بیک اپ موجود ہے، کوئی بیٹا اس کا بڑا گیا جو اس کے بھائی ہے، جو اس کا باپ ہے، یعنی پیچھے نظام چل سکتا ہے، پھر وہ اعتکاف ضرور کرے۔ جس طرح کافی زندگی گزر گئی ہے نا، اسی طرح ان 10 دنوں میں بھی گزر ہی جانا، یہ وقت گزر کے ہی رہے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ گھڑی کی جو یہ ٹک ٹک ہے، اس کو ٹک ٹک نہ سمجھو، اس کو زندگی کے درخت پر کلہاڑی کا وار سمجھو۔ یہ وقت گزر جانا ہے، اس لیے اس کو ضرور قیمتی بنائیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک انعام۔ دوسرا انعام اس پر یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں جو وہ اعتکاف بیٹھنے کے بغیر کر سکتا تھا، یعنی اعتکاف نہیں بیٹھا تو وہ نیکیاں کر سکتا تھا باہر جا کر، اور اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے وہ ان نیکیوں سے محروم ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو اس کا بھی ثواب دوں گا۔ کیا مطلب؟ یہ حدیث ایسے سننے میں سمجھ نہیں آئے گی، یعنی کہ بندہ اعتکاف نہیں بیٹھا تو نیکیاں کر سکتا تھا، کیا مطلب؟ مریض کی عادت کے لیے جا سکتا تھا، اب یہ نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف میں بیٹھا ہوا، اسے پتہ چلا میرا فلاں دوست، میرا فلاں عزیز، میرا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اس مسجد میں بیٹھے ہی عطا کر دے۔ اب اعتکاف نہیں بیٹھا تھا تو کیا نیکی کر سکتا تھا؟ کوئی عزیز اس کا دنیا سے چلا گیا، وہ جا کے جنازہ پڑھ سکتا تھا۔ اب اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ چلا کہ میرا عزیز دنیا سے چلا گیا، اب اسے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ وہ جنازے کا ثواب جس طرح پڑھنے والوں کو ملا ہے، اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والوں کو بھی مل جائے۔ یہ ہے ان نیکیوں کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو نیکیاں وہ نہیں کر سکتا تھا اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے، وہ اعتکاف بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ نیکیاں عطا کر دیتا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث، نبی مکرم فخر مجسم شفیع المذنبین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ثواب کی نیت، دیکھیں بار بار ہر حدیث میں ثواب کی نیت، ثواب کی نیت، یہ بار بار میں کون کر رہا ہوں، یہ کیوں کہ نیتیں بڑی اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر ہوتی ہیں، نیت کا بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ آگے چل کے میں اس پر بھی بات کروں گا۔ جو ثواب کی نیت سے اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں ذرا گہرائی میں جا کر، یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے لاکھوں لگا کے 7-8 لاکھ تو کم از کم ایک بندے کے حج پر تو لگتا ہے، پھر اس نے دن بھی اس میں لگانے ہیں، کم از کم 30-40 دن لگتے ہیں حج میں، یعنی وقت بھی اس نے لگانا ہے، مال بھی اس نے لگانا ہے، جان بھی اس نے لگانی ہے، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کا عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن اعتکاف بیٹھنے کی اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس بندے پر، اللہ کہتا ہے اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے اسے میں 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کرتا۔ اب یہ باتیں سن کر تو ہمارے دلوں میں ذوق اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے اعتکاف بیٹھا۔ اسی طرح ایک اور سنیں انعام اعتکاف بیٹھنے والے پر، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ثواب کی نیت سے اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ جتنا اجر سرحد پر پہرا دینے والے مجاہد کو 40 دن میں ملتا ہے۔ 40 دن تک ایک مجاہد کفار کے مقابلے میں جا کر مسلمانوں کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، پھر جا کے اسے اللہ کی طرف سے اتنا اجر ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے 10 دن، اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس مجاہد کو۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنی اللہ کی رحمتوں کا ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس میں ہمیں ڈبکیاں لگانے کا کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس میں غوطہ لگاؤ، تم بھی اس سے ہیرے اور جواہرات حاصل کرو۔ تو اس لیے وقت تو گزر جانا ہے، یہ 20 دن جس طرح گزرے گئے گزر یہ 10 دن بھی جانے ہیں، اس لیے انہیں قیمتی بنائیں۔ یہ جو انعامات ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی باہر کی گاڑی آ گئی سپریم پتی والوں کی یا اس طرح موٹر سائیکل والوں کی کہ آپ کے لیے انعامی پوڑیاں نکل رہی ہیں، جی
آپ کی قرآن اندازی ہونی ہے تو یقین جانیے باہر اتنا رش لگ جائے گا کہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن یہ دیکھیے یہاں میرے اللہ نے انعامی سیل لگائی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس عمل کے اندر ضرور شرکت کریں، ہم ضرور اعتکاف کریں۔ اب اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ اب بیٹھنا کہاں ہے؟ یاد رکھیے گا اعتکاف ایسی مسجد میں بیٹھا جا سکتا ہے کہ جس میں 5 وقت با جماعت نماز ادا ہوتی ہو۔ جس مسجد کے اندر با جماعت نماز نہیں ہوتی وہاں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں۔ ہاں ایک ایسی مسجد جہاں نمازیں تو ہوتی ہیں جمعہ نہیں ہوتا وہاں آدمی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ کہ اب اس طرح کی مساجد بہت کم رہ گئی ہیں، اس طرح کا نظام بہت کم رہ گیا، اکثر مساجد میں جمعہ ہوتا ہے، اس لیے یہ علت شاید اب بہت کم دیہاتوں میں شاید بہت ہو، لیکن آپ کے علاقے میں یہ علت نہیں پائی جاتی۔ آپ کی جو مسجد ہے ماشاءاللہ ادھر جمعہ بھی ہوتا ہے اور 5 وقت بعد جماعت نماز بھی ادا ہوتی ہے، یہاں یہ شرط پوری ہو گئی۔ اسی طرح اب مسجد کے کس حصے میں اعتکاف بیٹھا؟ اب مسجد کا جتنا بھی حصہ ہے، اب یہ 4 دیواری کا، اس میں کون سا مسجد کا حصہ شمار ہوگا؟ یاد رکھیے گا یہ وضو خانہ، یہ جوتیوں کی جگہ، یہ بیت الخلاء یہ مسجد کے حصے میں نہیں۔ اس لیے آپ نے جب اعتکاف بیٹھنا ہے تو لازمی بات ہے وضو کی ضرورت، قضائے حاجت کی ضرورت، تو آپ کو اس کی رخصت ہے، لیکن آتے جاتے وقت کسی سے کلام نہیں کرنی، فضول ٹائم نہیں ضائع کرنا، بلکہ مسجد میں آتے آپ نے فوراً آنا ہے، جتنا جلدی ہو سکے اپنا کام مکمل کر کے آپ نے فوراً آنا ہے۔ اسی طرح ایک حجرہ لگانا، یعنی کپڑے لٹکا کے اپنی جگہ بنا لینا۔ اب اس پر بعض علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ لگانا ہی نہیں چاہیے، یہ بدعت ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ غلط فہمی ہے، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، حجرہ لگانا یہ آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، اور اس کے فوائد بہت ہیں۔ کیا فائدہ؟ انسان اپنی ضروریات زندگی کی چیزوں کو سمیٹ کے رکھ سکتا ہے۔ اب حجرہ نہیں لگا، ادھر برتن پڑے ہو، ادھر بستر پڑا ہو، کتنا معیوب لگے گا۔ جب وہ کپڑے کے ساتھ آپ نے حجرہ بنایا ہوگا تو آپ کی چیزیں سمیٹی جا چکی ہوں گی، آپ کے برتن سمیٹے جا چکے ہوں گے، آپ کے کپڑے سمیٹے جا چکے ہوں گے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ کہ جب آپ نے آرام کرنا ہو، نیند پوری کرنی ہو، تو آپ پڑتا ہو کر آرام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ویسے لیٹے ہیں، انسان سوتے وقت کبھی دائیں کروٹ دیتا ہے کبھی بائیں کروٹ دیتا ہے، انسان ہے اس کا بعض اوقات اس کا سطر ظاہر ہونے لگتا ہے، لیکن جب وہ حجرے میں لیٹا ہوگا تو ان ساری چیزوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے جو بندہ اعتکاف بیٹھے، الحمدللہ ہمارے ادھر اس علاقے میں تو یہ چیز ہے، لیکن جنوبی پنجاب میں اس چیز پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ میں نے خود دیکھا ادھر جا کے، ادھر پڑھنے کے لیے گیا تھا تو میں نے دیکھا ادھر حجرہ نہیں لگاتے، لیکن حجرہ یہ ضروری ہے، میں نے آپ کو بتا دیا اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اسی طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے نا، اب وہ کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، یعنی کوئی اس کا عزیز بیمار ہے تو وہ نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وہ میں نے پہلے حدیث کے اندر آپ کو بتایا نا کہ اللہ وہ نیکیوں کا بھی ثواب دے دیتے ہیں کہ جو وہ باہر رہ کے کر سکتا تھا۔ تو اس لیے آپ کو پتہ چلے کوئی عزیز بیمار ہے تو پریشان نہیں ہونا، آپ یہاں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کریں، آپ کو تیمارداری کا ثواب اللہ جہاں بیٹھے دے دے۔ اسی طرح اپنی بیوی کے پاس نہیں آپ جا سکتے۔ اسی طرح آپ اپنا علاج کروانے کے لیے، یعنی ایک بندہ بیمار ہے، اب اس کا کیا حال ہے؟ آج تو جدید دور ہے، ڈاکٹر گھروں میں آ جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے۔ اگر تو اس طرح کا مرض ہے کہ ڈاکٹر مسجد میں آ کر آپ کو علاج کے طور پہ کوئی دوائی دیتا ہے اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر طبیعت اس قدر زیادہ خراب ہو چکی ہے، اس قدر صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اعتکاف سے نہ اٹھا تو یہ مرض میرا زیادہ مستقل ہو جائے گا، یہ زیادہ دن میں اس میں مبتلا ہو جاؤں گا، پھر اس کے لیے رخصت ہے، وہ جائے اپنا علاج کروائے، لیکن اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے گا اور اس بندے پر اس کی قضا لازم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا ایک بات کہ نفلی عبادات ہے نا، جو نفلی